جی ویلکم بیک. میں پادری متی کرامت پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ساتھ آج خداوند کے بہت ہی خوبصورت خادم فادر رضوان موجود ہیں. جی فادر جی اگین آپ کو ویلکم. اور بڑا اچھا لگ رہا تھا, یقیناً تمام ناظرین بھی زکئی کی زندگی کی گفتگو سے بہت برکت پا رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں اب بریک سے پہلے جہاں پہ ہم نے گفتگو کو چھوڑا تھا وہاں سے شروع کریں. جب زکئی کی بات کر رہے ہیں تو میں نے بتایا کہ یہ اقتباس حقیقت میں تو ایک ایمان پرور ہے, ایمان کو بڑھاتا ہے. ایک ایمان کی انفرادی گواہی بھی ہمارے پاس نظر آتی ہے جو زکئی کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے. اب جو زکئی ہے ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح کی جب اس پر نظر پڑتی ہے تو یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ زکئی تو نیچے اترا, مجھے آج تیرے گھر میں اترنا ہے, آج مجھے تیرے گھر میں جانا ہے. اب یسوع مسیح جب اسے بلاتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, تو کلام مقدس میں دیکھتے ہیں مقدس پطرس ہو, مقدس یوحنا ہو, مقدس اندریاس ہو, تو خداوند یسوع مسیح پہلے بلاتا ہے, پھر انہیں تیار کرتا ہے اور پھر انہیں بھیجتا ہے. اچھا اب دیکھتے ہیں کہ جب زکئی کو بلایا گیا ہے, تو یسوع مسیح اس کے ساتھ چلتا ہے. یسوع مسیح کی زندگی میں ایک بہت بات ہمیں بڑی نمایاں نظر آتی ہے. وہ بات یہ ہے کہ یسوع مسیح پر ایک بڑا سادہ سا الزام تھا, اور دیکھنے میں ہم کہتے ہیں ایماندار جو سادہ تھا, سادہ الزام ہے, لیکن وہ بہت بڑا تھا اور سکینڈل تھا. وہ سکینڈل یہ تھا کہ یسوع مسیح گناہ گاروں اور محسنوں کے ساتھ کھاتا پیتا اور چلتا ہے. اور یسوع مسیح نے اس کی تردید اور اس کو بیان اس طرح کیا ہے, تندرست کو نہیں بلکہ بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے, اسے طبیب درکار ہے. اب یسوع مسیح جو روحوں کا طبیب ہے, تو اب یسوع مسیح کو ضرور ہے کہ وہاں اترنا ہے. یسوع مسیح اپنے کردار کے ذریعے, اپنے گفتار کے ذریعے, اپنی تعلیم کے ذریعے انہیں بدلتا ہے. یسوع ماحول ہی بدل دیتا ہے. اب جو یہ محصل ہے, یہ زکئی جو ہے مسئول لینے والا ہے, یہ اسے اچھی نظر سے نہیں جانا جاتا. گو یہ مشہور ہے, یہ امیر ہے, یہ سردار ہے, لیکن اب جب یسوع مسیح وہاں پر اترتا ہے تو نجات دیکھے کیسی آتی ہے. تو یسوع مسیح کہتا ہے, جب یسوع مسیح اس کے گھر جاتا ہے, کھانا کھاتا ہے, تو وہاں زکئی جو ہے وہ کہتا ہے. اب کنورژن کا بات, اب دیکھیں کنورژن کیسے ہوتی ہے. خدا پہلے دیکھتا ہے, پھر چنتا ہے, بلاتا ہے, اور پھر کنورژن ہوتی ہے. اب اس کی انفرادی کنورژن جو ہے, تبدیلی جو ہے وہ کیسے ہوئی ہے. تو جو زکئی ہے وہ چلا اٹھتا ہے کہ اے خداوند, اگر میں نے کسی کا ناحق لیا ہے تو میں اس کا 4 گنا دیتا ہوں. یعنی میں نے اگر 1% لیا ہے تو میں 4% دیتا ہوں. اور وہ سارا اپنا مال اسباب دیتا ہے اور وہ دوسروں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے. اور یسوع مسیح وہاں پر بڑی سادگی کے ساتھ, یسوع مسیح بڑے اچھے طریقے سے کہتے ہیں کہ آج اس گھر میں نجات آئی. اب یہ نجات آنے سے مراد کیا ہے؟ جب ہم مقدس متی کی انجیل, مقدس لوکا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے ایک بزرگ شمعون کا, جو ہیکل کے دروازے پر بیٹھا رہتا ہے, اور جب اس کا دیدار یسوع کے ساتھ ہوتا ہے تو یسوع کو اپنے ہاتھوں میں لے کر, اپنی باہوں میں لے کر کہتا ہے کہ اے خداوند, اب تیرے بندے نے نجات دیکھ لی ہے, اب تو اپنے کہنے کے مطابق. اس کا مطلب ہے یسوع نجات ہے, یسوع himself is a salvation. اب یسوع مسیح نجات ہے, تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. اس کا مطلب ہے آج میں اس گھر میں اترا ہوں, آج میں اس گھر میں آیا ہوں. اور جب یہاں پر بات کی جاتی ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے, یسوع مسیح پھر بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے جو کھو گیا تھا. اچھا, کھو گیا, اس کے لیے انگلش لفظ ہے لوسٹ, اور اس کے لیے یونانی لفظ ہے امارتیا. میں بار بار یہ چیزیں اس لیے بیان کرتا ہوں, جب ہم اس چیزوں کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ اس کی تفسیر دیکھیں, غور سے دیکھیں, تو اس کے لیے امارتیا, اس کا مطلب ہے کہ یہ کھو گیا ہے. He is lost, the one who is lost, he is pure, he is innocent, but he is in wrong direction. He has faith, but he is in wrong direction. اب wrong direction میں یسوع مسیح اسے بلاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح کہتا ہے یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ یہودی ہے, اس کے بھی ختنے ہوئے ہیں, فزیکلی اس کے بھی ختنے ہوئے. یہ اب یہوہ کو ماننے والا ہے, یہ مطلب یہودی ایمان کے مطابق یہ پختہ ہے, لیکن اس کا ایک پروفیشن ہے,
اور اس پروفیشن کے ذریعے یہ معاشرے سے تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، معاشرے سے تھوڑا سا علیحدہ ہے، اپنے آپ کو جدا سمجھتا ہے. اور یقین مانے مقدس یوحنا کے انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو کہا ہے کہ میں انگور ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو. جو ڈالی میرے ساتھ جڑی رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے. آج یسوع اس ڈالی کو پھر جوڑتا ہے کہ اگر معاشرے نے، اگر اس کی دنیاوی خواہش نے، عیش و عشرت نے، یا اس کے پروفیشن نے اسے شاید کاٹا ہوا ہے دنیا سے، خدا سے اور اس کے منصوبے سے، تو آج یسوع اسے جوڑتا ہے. تو یقین مانے جب زکئی کی بات کی جاتی ہے تو زکئی کا یہ اقتباس جو ہے یہ ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے کہ ہمیں اپنی تقویت دیتا ہے. ہمیں اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کر نئی زندگی کی طرف قدم مارنا ہے، یسوع کو پہچاننا ہے اور یسوع کے کلام اور یسوع کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو یقین مانے پھر باقی یہ ساری چیزیں جو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ مال، روپیہ، پیسہ، دنیاوی عیش و عشرت، یقین مانے یہ بامانی نظر آتی ہیں. بالکل بالکل. جب ہم بات زکئی کی کرتے ہیں تو یسوع مسیح سے پہلے جو زکئی کی زندگی تھی، اسپیشلی جو اس کا دل تھا بڑا سخت تھا، اور مسئول لینے والا کو رحم دل تو ہو ہی نہیں سکتا، سخت دل تھا. اور جو ٹیکس کلیکٹر ہوتے ہیں وہ ہوتے بھی ذرا تھوڑے سے دبدبے والے ہیں، جو سخت طبیعت کے ہیں. تو یسوع مسیح سے پہلے یہ سخت طبیعت، سخت دل، مسئول لینے والا، اور جو ہی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے، حالانکہ اس نے خداوند یسوع مسیح کی بابت سنا بھی تھا، دیکھا یسوع سے پہلے یہ دنیاوی زندگی کے اندر، اپنی عیش و عشرت کے اندر، اپنے لائف سٹائل کے اندر، مگر جو ہی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، خداوند یسوع مسیح اس کے گھر میں آئے، تو زکئی پھر پہلے جیسا سخت دل نہ رہا. زکئی رحم دل، جو پہلے ٹیکس کلیکٹر تھا، سخت دل تھا، وہ اب رحم دل ہو گیا، اور اس نے اپنی رحم دلی میں خداوند یسوع مسیح نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا. اور اس نے کہا کہ جس سے میں نے ناحق لیا ہے اس کو میں چوگنا یعنی کہ 4 گنا واپس کروں گا. تو یہ تبدیلی ہے پہلے یسوع کے اور یسوع مسیح کے بعد. عزیزو، یقیناً زکئی کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں کہ وہ جب اپنی دنیاوی زندگی کے اندر زندگی کے ایام گزار رہا تھا تو وہ سخت دلی کے اندر تھا، عیش و عشرت کے اندر تھا، سردار تھا، اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار ایک اپنا تھا. مگر جو ہی خداوند یسوع مسیح پر وہ ایمان لے کر آیا، اس ایمان کے وسیلہ سے سب سے پہلے کہ وہ ایمان سننے سے لایا اور اس نے خواہش کی یسوع کو دیکھنے کی. تو آج بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، چرچ نہیں جاتے، سنتے تو ہم سب ہیں. آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، موبائل فونز کے ذریعے ہم گیت بھی سنتے ہیں، کلام مقدس کو بھی سنتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے چرچ میں جائیں تاکہ خداوند یسوع مسیح ہم کلام ہوئے زکئی کے ساتھ. آج چرچز کے اندر خدا آپ کے ساتھ اپنے خادموں کے وسیلہ سے ہم کلام ہوتا ہے تاکہ آپ کی رسائی نجات تک ہو. خداوند یسوع مسیح زکئی سے ہم کلام ہوا کہ میں نے تیرے گھر میں جانا ہے تاکہ زکئی کی رسائی نجات تک ہو. تو آج آپ کا چرچ جانا، خدا کے ممسوحوں کے وسیلہ سے خدا کی آواز کو سننا، آپ کی رسائی نجات تک ہوگی، یہ میرا ایمان ہے. کئی بار ہم ہٹ دھرمی کو چھوڑتے نہیں، ہم دنیاوی زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتے. عزیزو، زندگی بہت تھوڑی ہے، زندگی کے ایام بہت کم ہیں. آئیں اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو زکئی کی طرح دے دیجئے. اپنی سخت دلی کو چھوڑ دیں، اپنی ہٹ دھرمی کو چھوڑ دیں، اپنی عیش و عشرت کو چھوڑ دیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ. آپ گناہ کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں، دکھوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں، مصیبتوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں، آپ بد کرداریوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں. آئیں یسوع مسیح کو اپنا بوجھ دے دیجئے، توبہ کریں
اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں تو وہ نہ صرف آپ سے ہم کلام ہوگا بلکہ آپ کے گھر میں آئے گا. جس طرح زکئی کے گھر میں گیا تو آپ کا گھر بدل جائے گا. آسمان کے دریچے کھول کر وہ آپ کو اپنی برکات سے مالا مال کرے گا. ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ سب کے لیے دعا کرنا. آئیں سب خداوند کے حضور اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. آسمانی باپ، یسوع ناصری کے قدوس اور بزرگ نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند. ہوشانہ ٹیلی ویژن کے لیے، سارے اونرز کے لیے، میڈیا ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خداوند. فادر رضوان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے تیری برکت مانگتے ہیں. اے باپ، دعا کرتا ہوں تمام ناظرین کے لیے جو آج خداوند ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ایمان کی گفتگو کو سن رہے ہیں. اے باپ، انہیں ایمان کی تقویت کو بخش دیں تاکہ یہ تیرے مقدس پاک کلام کو اپنی زندگیوں میں رکھیں. زکئی کی طرح خداوند ایمان لائیں اور ایمان کے وسیلہ سے اے باپ یہ نجات پائیں. اور خداوند دعا کرتا ہوں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وفادار رہیں. اے باپ، سب کے لیے تیری جناب سے برکت کی دعا کرتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین. جی ناظرین، اس سے پیشتر کہ ہم آپ سے اجازت لیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یوٹیوب چینل پہ جائیں. ہمارے چینل کا نام تو آپ سب کو پتہ ہے، ہوشانہ ٹیلی ویژن. یوٹیوب پر جا کر ہوشانہ ٹیلی ویژن لکھیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز ہر وقت آپ کو ہماری اپلوڈ کی ہوئی نئی ویڈیوز، نئے پروگرام ملتے رہیں تو ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل جو یوٹیوب پر ہے، ہوشانہ ٹیلی ویژن. تو ناظرین، جو ہی ہم اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے، نیا پروگرام اپلوڈ کریں گے، بآسانی یہ یوٹیوب کے ذریعہ سے آپ تک پہنچ جائے گا. اور یہ برکت اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ اپنے گھر میں فیملی ممبران کے ساتھ اس کو شیئر کریں. ویڈیوز کو، پروگرامز کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں تاکہ خدمت کے اس بوجھ میں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکیں. اور ایک اور خوشخبری ہے، انڈرائیڈ موبائل آپ استعمال کرتے ہیں، پلے اسٹور پہ جائیں، ہوشانہ ٹی وی لکھیں تو ہمارا ایپ آپ کے سامنے آ جائے گا ہوشانہ ٹی وی کا. اس کو فوری ڈاؤن لوڈ کریں. اور اگر آپ ٹی وی کے سامنے نہیں ہیں، گھر کے باہر ہیں، آپ سفر کے اندر ہیں، کسی پبلک پلیس کے اندر ہیں، تو آپ خدا کے کلام کو سننا چاہتے ہیں، ہوشانہ ٹیلی ویژن کے پروگرامز کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو انڈرائیڈ موبائل پہ ایپ ہوشانہ ٹی وی کا ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ناظرین، اگر آپ دکھ کے اندر ہیں، مصیبت کے اندر ہیں، پریشانی کے اندر ہیں، آپ غربت کی حالت کے اندر ہیں، بیماریوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، تو نیچے سکرین پہ نمبر جو دیے گئے ہیں ان پر رابطہ کریں، اپنی دعائیا درخواست درج کرائیں. ہماری جو دعائیا ٹیم ہے وہ ہر روز آپ کے لیے دعا کرے گی اور خدا آپ کو برکت دے گا. ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. میں پادری متی کرامت آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے دن کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.